ویورز آج ہم موجود ہیں ینگ ٹیلنٹڈ بوائے خواجہ اسامہ صاحب کے ساتھ. یہ صرف 22 سال کے ہیں اور انہوں نے ایک صوفیزم کے اوپر بک لکھی ہے. یہ نارملی تو یہ ٹاپک کافی مشکل ہے, لوگوں کی عمریں گزر جاتی ہیں کہ صوفیزم کے اوپر کچھ لکھ سکیں, لیکن ہی از جسٹ 22 ایئرس اولڈ اور ایک آتھر ہیں, ساتھ ساتھ اسٹڈی بھی کر رہے ہیں اور اپنا بزنس بھی کر رہے ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم اسامہ. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ کا آپ؟ بہت ٹھیک ہے, شکریہ, آپ تشریف لائے تھینک یو اور آپ نے اسامہ. وقت نکالا. تھینک یو. ارے اسامہ, صرف 22 سال کی ایج میں آپ نے ایک بک لکھ دی. نارملی تو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, پروڈکٹس کرتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, آپ تو ایک پراپر ایک آتھر بن گیا. جی کیسے پاسبل ہوا یہ؟ اچھا, اس میں ایسا تھا کہ انٹرسٹ میرا شروع سے ہی صوفیزم پہ تھا, ٹھیک. اور کچھ اس طرح کے اس میں کچھ حالات اس طرح کے بن گئے کہ میں نے سمجھا کہ شاید بک لکھنا ہی مناسب ہے. بک لکھنا اصل میں میرا نہیں تھا پلان کہ بک ایک لکھنی ہے, لیکن وہ آرٹیکلز میں کچھ اس طرح کے لکھتا رہا, اوکے. اور وہ جب ایک میں نے وہ دیکھا تو وہ میں نے کہا یہ کمپائل کر کے تو ایک بک کی شکل اختیار ہو سکتی ہے. آرٹیکل آپ یہ کن کے لیے لکھتے تھے؟ کسی آرٹیکل اس لیے لکھتا تھا کہ میرے ایک دوست تھے, میں نے پہلے بھی ایک دو جگہ ذکر کیا, کہ انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے ایک بک چاہیے صوفیزم پر, تو اور ان کو چاہیے بھی انگلش لینگویج میں تھی کیونکہ ان کی اردو کافی ویک تھی. تو میں نے جب چیک کیا 2-3 جگہ تو مجھے نا کوئی ایسی بک نہیں ملی کہ جو میں ان کو ریکمینڈ کر سکتا, سیٹسفائی نہیں ہوا. سیٹسفائی نہیں ہوا. تو ان کے لیے میں نے آرٹیکلز لکھنا بیسیکلی شروع کیے ٹھیک ہے. کہ میں ان کو ایک انٹروڈکشن جو ہے نا ان تک پہنچا سکوں. تو آپ مٹیریل کہاں سے لیتے تھے؟ مٹیریل ہمارے پاس بہت اچھا لٹریچر ہے, جیسے حضرت داتا علی حجویری کے کشف المحجوب ہے, کتاب اللمہ ہے, ڈاکٹر اسحاق قریشی صاحب کی بکس ہیں, حضرت واصف علی واصف کی بک کرن سورج, اور دیگر بکس ہیں. اور ان کے علاوہ میرے ٹیچر ہیں سجاد مسعود قریشی صاحب, ان کی اوکے. بک ہے جوہر دین, اس میں سے کافی کچھ مل جاتا ہے. اس طرح ڈیفرنٹ جو اسکالر حضرات ہیں وہ بھی ہر طرح سے جو ہے نا رہنمائی کرتے رہے. ٹھیک. کتنا ٹائم لگا آپ کو اس تقریباً 1.5 سال لگ 1.5 گیا اس سال. کو کمپلیٹ ہوتے. جی تو اس کو آپ نے کسی سے پروف ریڈنگ کروائی؟ جی کسی؟ بالکل, میں پروفیسر ارشد ملی صاحب ہیں, انہوں نے پروف ریڈ کیا اس کو, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس کی پبلشنگ جو ہے وہ خلیج پبلیکیشنز نے اسلام آباد سے کی ہے. بک لکھنا نارملی کافی مشکل ہوتا ہے کیونکہ کافی ریسرچ کرنی پڑتی ہے, چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں, وہ جی کنٹروورشل نہ ہو. آپ کے اساتذہ کون تھے کہ جنہوں نے آپ کو ہیلپ کی اس سارے سلسلے میں؟ میرے استاد ہیں سجاد مسعود قریشی صاحب, وہ ان کی ایک آرگنائزیشن بھی ہے عرفان القرآن کے نام سے. تو میں نے او لیولز جو ہے اسلامیات پاک سٹڈیز ان سے پڑھی, اور وہ صرف وہ ایک بیسک سٹڈی کے بعد بھی وہ ان کا ایک لیکچر جو تھا نا وہ ہوتا تھا, تو اس سے کافی ساری میری بیس بنی, اور جو ہے نا آگے ہی وہ کنٹینیو ہوئی. اس کے بعد مختلف لوگ ملتے رہے, اور ان سے رہنمائی حاصل ہوتی رہی. صاحبزادہ کاشف صاحب حضرت واصف علی واصف کے صاحبزادے ہیں, انہوں نے بہت ہیلپ آؤٹ کیا. خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب سے رہنمائی حاصل ہوتی رہی. پھر پروفیسر اظہری صاحب ہیں ایک, انہوں نے بڑا ہیلپ آؤٹ کیا. تو اس طرح مختلف لوگ ڈیفرنٹ اوقات میں آتے رہے. آپ اور بتا رہے تھے کہ آپ نے جب یہ بک لکھنا شروع کی تو آپ کے گھر والوں کو نہیں پتا تھا. نہیں پتا تھا. جی اس بارے میں بتائیے گا کہ کب ان کو اچھا, پتا چلا؟ ان کو اس طرح پتا چلا کہ میں نے جب سارا یعنی کہ پبلش بھی بک ہو گئی, اور یعنی کہ پرنٹنگ بھی میرے خیال میں کمپلیٹ تھی بک کی, اور اس کے بعد بک لانچنگ سیرمنی کا بھی سارا مینیج ہو گیا, ہر چیز ہال وغیرہ بک ہو گئے, اور ڈیٹ بھی فائنل ہو گئی. تو جب میں نے سب کچھ فائنل کر لیا, پھر ان کو بتایا کہ اب آپ نے جو ہے نا وہ 31 اکتوبر کو آپ نے آنا ہے, میں نے ایک بک لکھی تھی, اس کی لانچنگ سیرمنی ہے, تو اس میں آپ لوگوں نے آنا ہے. تو کیا ریئیکشن تھا ان کا؟ پہلے تو وہ یقین نہیں کرتے, وہ سمجھ رہے تھے شاید میں مذاق کر رہا ہوں. تو پھر ان کو آہستہ آہستہ یقین آیا. تو کیسا ایونٹ رہا آپ کا بک لانچنگ بہت اچھا سیرمنی کا؟ ایونٹ رہا, بلکہ اس میں لوگوں کا رسپانس بہت اچھا تھا. ہم اتنے لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے جتنے لوگ آ گئے. اوکے. اور سب سے زیادہ جو ایک بڑی اچھی بات اس میں یہ ہوئی کہ اس میں زیادہ تر ینگ جو جنریشن ہے وہ آئی, اور کافی سینئر لوگ اس میں آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے بعد میں مجھے کال کر کے کہا کہ جی ہم نے بہت عرصے بعد جو ہے اس ٹاپک پر اس طرح کی آڈینس دیکھی ہے, کئی سالوں بعد دیکھی ہے. فیوچر پلانس کیا ہیں کہ اسی کو ہی بک کو ہی لے کے چلنا ہے اس سلسلے کو, یا اسٹڈیز فردر کنٹینیو کرنی؟ اب
تھوڑا مشکل ہے ایگزیکٹ تو کہنا کہ کیا ہوتا ہے، یہ تو اب اللہ تعالیٰ جیسے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، لیکن میرا ابھی ویسے کام چل رہا ہے، ایک بک اردو کی بک ہے، اس میں وہ کمپائلیشن ہے آرٹیکلز کی، ڈیفرنٹ لوگوں کے آرٹیکلز ہیں اس میں، ان کی کمپائلیشن ہے، اس پہ کام چل رہا ہے۔ اچھا اسامہ یہ بتائیے گا، صوفیزم کا ایک بہت اہم پارٹ ہے سما، جی قوالی جسے آپ کہتے ہیں، بہت سے لوگ اس کے اگینسٹ ہیں، بہت سے لوگ اس کے حق میں، میں پرسنلی اس کے حق میں ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم تو ایک ہی چیز کو فالو کرتے ہیں کہ سبھی تجھے پکارتے ہیں، کوئی سوز میں کوئی ساز میں، ایسا ہی ہے۔ آپ کا کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ اچھا یہ اب میں آپ کو بتاؤں کہ قوالی سٹارٹ کیسے ہوئی، یہ سارا جو ایک سما کا جو ایک خاص ایک مومنٹم ہوتا ہے وہ کہاں سے بلٹ اپ ہوا۔ یہ اصل میں واقعہ اس طرح کے ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 90 لاکھ لوگ مسلمان کیے، اور جب لوگ نئے نئے کنورٹ ہو کر اسلام کی طرف آئے، ہندو جو نئے کنورٹ ہو کر اسلام کی طرف آئے، تو ان کو جو میوزک تھا نا وہ بڑا اٹریکٹ کرتا تھا، بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا تھا۔ تو اب صبح کا ٹائم تھا اور خواجہ صاحب جب اپنے خانقاہ میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ مرید نہیں آئے، جو نئے کنورٹ ہوئے تھے لوگ وہ آئے نہیں۔ تو انہوں نے کسی سے پوچھا کہ جی وہ لوگ کہاں گئے، کل تک تو یہاں تھے۔ تو کسی نے ان کو بتایا کہ جی وہ فلاں جگہ پہ نا وہ بھجن وہ گاتے تھے، ٹھیک ہے، یہ ساز وغیرہ کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا جی وہ وہاں پر وہ بھجن بج رہا تھا تو وہ سننے گئے ہیں۔ وہ جب واپس آئے تو خواجہ صاحب نے پوچھا کہ آپ کیوں گئے تھے وہاں پر، کہ آپ تو اب کنورٹ ہو چکے ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں اب آپ سارے۔ تو انہوں نے کہا جی ہم بالکل کنورٹ ہو چکے ہیں اور ہم ابھی بھی پورے بلیف جو ہے نا ہمارے وہ اسلام پہ رہے ہیں، لیکن ہم جو میوزک ہے نا اس کو نہیں چھوڑ سکتے، میوزک ہمیں بہت اٹریکٹ کرتا ہے۔ صحیح۔ تو وہاں سے خواجہ صاحب نے جو ہے وہ ایک میں کہتا ہوں کہ ایک بالکل نیا فیز دیا، اور وہ اسی لیے تھا کہ لوگوں کو اٹریکٹ کیا جائے اسلام کی طرف، ٹھیک، کہ ان کی جو شوق ہیں وہ جس چیز سے اٹریکٹ ہوتے ہیں اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سما ایک کیفیت کا نام ہے جی کہ جب آپ سن رہے ہوتے ہیں تو ایک کیفیت آپ کے اوپر طاری ہو جاتی ہے، جی بٹ یہ تو ایک بہت لمبی بحث ہے۔ ہاں جی۔ اسامہ یہ بتائیے گا کہ جو آپ کی ایج کے لوگ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، نارملی اسٹوڈنٹس ہی ہیں جو آپ کی ایج کے، جی کیا میسج دینا چاہیں گے کہ ان کو کس طرح صوفیزم کے اوپر ورکنگ کرنی چاہیے، آتھر بننا ہے، اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، پلیز بتائیے گا۔ اچھا سب سے پہلے تو آپ کی جو ہے نا ویو کلیئر ہونا چاہیے۔ لگا چیز تو آپ جب کوئی اس ٹاپک پہ لکھ رہے ہیں تو پھر آپ اپنی بات کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو اسٹرانگ ہونا چاہیے، اس میں آپ کے پاس ریفرنسز اسٹرانگ ہونے چاہیے، آپ وہ جسے کہتے ہیں نا ہوا میں تیر نہ مار رہے ہوں، آپ جو بات کر رہے ہوں ریفرنسز سے کر رہے ہوں، وہ بہت ضروری ہے ریفرنس دینا، کہ لوگ آپ کی بات سنتے ہی تب ہیں کہ جب وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں کوئی وزن ہے بات میں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی۔ ٹھیک ہے اسامہ، آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ۔ ویورز ہم آواز کے ساتھ نعمان ملک کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔